پاک افغان تعلقات میں بڑا بریک تھرو، طویل عرصے بعد عبوری افغان وزیر خارجہ کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان اسحاق ڈار اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کرتے ہوئے کل کابل کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران اسحاق ڈار افغان قائم مقام وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات کریں گے، جبکہ افغانستان کے قائم مقام نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر سے بھی علیحدہ ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے مجوزہ دورے سے قبل نائب وزیر اعظم نے اعلیٰ سطحی بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے اختلافات بھلا کر بدامنی کے خلاف قومی اتحاد ناگزیر قرار دے دیا۔ شرپسندوں کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں خطاب۔ FBR کے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کھربوں روپے کے زیر التوا ٹیکس کیسز کے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ 40 سال افغان بھائیوں کی میزبانی کی غیر ملکیوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ وزیر مملکت داخلہ نے کہا کہ افغان حکومت سے وزارت خارجہ رابطے میں ہے۔ 1 اپریل سے آج تک 84,769 افغان واپس جا چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ACC کارڈ ہولڈرز کو ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پالیسی ہے کہ 1 ڈاکیومنٹ رجیم کے تحت دنیا بھر سے کوئی تعلیم، علاج اور سیر و سیاحت کے لیے ویزا لے کر قانونی دستاویزات کے ساتھ پاکستان آ سکتا ہے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرانے کا معاملہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز، علیمہ خان اور عظمہ خان کے ہمراہ اڈیالہ جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کو 3 ماہ ہو گئے، ججز حکم نہیں منوا سکتے تو استعفیٰ دے کر گھر جائیں۔ PTI والے خود پولیس وین میں بیٹھتے اگلے چوک پر اتر جاتے ہیں۔ عاصمہ بخاری کی عمران خان کی بہنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریوں پر تنقید۔ بولیں PTI والے ہفتہ وار فرمائشی گرفتاریاں اور فوٹو سیشن اڈیالہ جیل کے باہر کرنے کے بجائے کہیں اور کر لیا کریں۔ پنجاب حکومت نے بانی PTI سے ملاقاتیں کرنے پر کسی کو نہیں روکا۔ انہوں نے کہا کہ جیل رولز کے مطابق قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات جمعرات کے روز ہوتی ہے، لیکن عمران خان سے ہفتے میں 2 دن جمعرات اور منگل کو ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست ان کی جماعت جیل حکام کو دیتی ہے۔ اپنی جماعت کی آپس کی لڑائیاں سڑکوں پر نہ لڑیں۔ علیمہ خان سے ان کے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ خود ہی ملاقاتیوں کی فہرست سے ایک دوسرے کے نام نکالتے پھر ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آرمی ایکٹ میں سویلین کو لانا ہوتا تو پھر اس میں الگ سے لکھا جاتا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جسٹس نعیم اختر افغان نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس میں اہم ریمارکس دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ 1973 کے آئین میں بہت سی چیزیں پہلے والے 2 آئین کی چیزیں ویسی کی ویسی آ گئیں۔ آئینی ترمیم کر کے مارشل لا ادوار کی چیزیں تبدیل کر کے آئین کو اصل شکل میں واپس لایا گیا، لیکن اس میں بھی آرمی ایکٹ کے حوالے سے چیزوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ملٹری کا قانون آئین سے ٹکراتا ہے، ہمارا 1973 کا آئین بڑا مضبوط ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا 9 مئی پر ادارے نے کسی کا احتساب کیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس سوال کا جواب اٹارنی جنرل دیں گے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب الجواب میں دلائل مکمل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے رہنما PTI سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی 9 مئی مقدمات میں ریمانڈ کے لیے پنجاب حکومت کی اپیل کو عمران خان کے کیس کے ساتھ منسلک کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ چاہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کے کیسز فیصلوں میں یکسانیت ہو۔ اس کیس کو عمران خان کے کیس کے ساتھ آئندہ ہفتے سنا جائے گا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آئندہ سماعت 24 اپریل کو کرے گا۔ صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی مزید سستی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا، جبکہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق 4 سرکاری IPPs ٹیک اینڈ پے کے بنیاد پر بجلی دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اس حوالے سے نیپرا میں باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ درخواست پر نیپرا 24 اپریل کو سماعت کرے گا۔ دوسری جانب اوگرا میں سوئی ناردرن گیس کمپنی کی 735 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ عوامی سماعت میں صارفین نے ہوٹل اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر کے لیے گیس قیمتیں بڑھانے کی مخالفت کر دی۔
अरशद चाय वाला पाकिस्तानी है या नहीं साबित करने के लिए अदालत से मोहलत मिल गई। नादरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ भी सामने आ गया। नादरा हुकाम के मुताबिक अरशद खान नामी शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड साल 2018 में जब्त कर लिया गया था। जब ये बात सामने आई कि उन्होंने मुबैना तौर पर नामुकम्मल और मशकूक दस्तावेजात की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड हासिल किया था। गुज़श्ता साल भी अरशद खान मतलूबा और लाजमी दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहे। अरशद खान के ज़ाती रिकॉर्ड में मुतअद्दिद तज़ादात पाए गए। अरशद खान के वकील को अदालत से जवाब जमा कराने के लिए 22 अप्रैल तक मोहलत मिल गई। सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक के इल्ज़ाम पर लाहौर पुलिस ने टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमात में पेका एक्ट समेत दीगर संगीन दिफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी का तमस्खुर उड़ाया। शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरी थाल थमाई। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर पुलिस एहलकार के हाथ में पकड़ी थाल से नोट निछावर करता रहा। हुकाम के मुताबिक बदनामी का बाइस बनने वाले पुलिस एहलकार को भी हिरासत में ले लिया गया। अली तरीन के बाद PSL मॉडल पर एक और फ्रेंचाइज मालिक ने सवाल उठा दिया। लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना का कहना है कि लीग में फ्रेंचाइज की ओनरशिप और हकूक PCB के पास हैं, हम महज निगरान हैं। आतिफ राना ने तस्लीम किया कि PSL के मॉडल की वजह से फ्रेंचाइज को चैलेंजेस का सामना है। जब तक इसे बेहतर नहीं बनाया जाएगा लीग आगे नहीं बढ़ सकेगी। PSL को जब बड़ा बनाया जाएगा तभी सबका फ़ायदा होगा। चैलेंजेस तो हर जगह सामने आते हैं। अली तरीन बात दुरुस्त कर रहे हैं मगर फोरम और टाइमिंग गलत है।